صاحب, آنریبل پارلیمنٹیرینز, یہاں پہ موجود معززین حاضرین محفل, ریسپیکٹیبل پروفیسرز, ٹیچرز اور میرے پیارے میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں. آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں, اور مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ہی اس قوم کو لیڈ کرنا ہے. تو آج آپ کے کالج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر شعبے کے اندر اس ملک کی بھاگ دوڑ آپ لوگوں نے سنبھالنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ تیار رہنا چاہیے. اگر آپ لوگ محنت کریں گے, محنت کر کے اپنے اندر اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو ابھاریں گے, اور پھر اس کے بعد پاکستان کو آپ دنیا کا وہ ملک بنا سکتے ہیں جس کی لوگ مثال دیں. کیونکہ آپ جس شعبے میں بھی جانا ہے آپ نے, چاہے آپ بزنس کرتے ہیں پرائیویٹ, چاہے آپ کوئی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, چاہے آپ لوگ کوئی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں, کسی سیکٹر میں آپ جاتے ہیں, آپ پالیٹکس میں آتے ہیں, تو ہر سیکٹر میں آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آج ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, آج ہماری خود مختاری نہیں ہے, آج اپنے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو پھر تو آپ نے اسی لائن میں چلنا ہے جس لائن میں اس ملک کو اتنے سالوں میں دھکیل دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیاں, محرومیاں, ڈیفیشنسیز, مسائل ہمارے آباء و اجداد نے دیکھے یا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے نہ دیکھیں, ہماری نسلیں نہ دیکھیں, تو آپ کو ایک بہترین طریقے سے محنت کر کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی جس سے آپ پاکستان کو اوپر لے جا سکیں. جو عمران خان کا ویژن ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست. مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں صرف اور صرف انصاف تھا. انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے, اور میرٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورے معاشرے میں جب اس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ میرٹ سسٹم کے اندر کوئی انسان محرومی فیل نہیں کرتا. محرومی اصل میں قوموں کو نیچے لے کے جاتی ہے. جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوں, میرے میں ٹیلنٹ ہے, میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے اپرچونیٹی نہیں مل رہی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے, سفارش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے, تو اس طرح قوم کے وہ نوجوان بچے اور بچیاں نیچے جانا شروع ہوتے ہیں. آپ کی سوچ آپ کو عظیم انسان بناتی ہے. آپ کی سوچ بڑی کیسے ہوگی؟ آپ کی سوچ بڑی تب ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں, جب آپ میں مقابلہ کرنے کی جرات ہوگی. باقی فیلئر جو ہے زندگی میں, یہ یاد رکھیں, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, کل ہماری آپ اس قوم کا مستقبل ہیں. اپنی فیلئر سے سیکھیں. ضروری نہیں کہ کہیں پہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد نا امید ہوں. ہمارے اسلام میں بھی نا امیدی کو حرام قرار دیا گیا ہے. گناہ ہے نا امیدی. آپ نے نا امید نہیں ہونا, آپ نے آگے بڑھنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اگر ہمارا ایمان کے مطابق ہم اسی راستے پہ چلتے رہیں, محنت کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ کہ ہر کام میں بہتری ہے, آگے جا کے اسی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے, رکنا نہیں ہے. ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس سے بڑا کام کرانا چاہتا ہے, آپ نے اور محنت کرنی ہے. اور ایک کامیابی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے بھی کامیاب انسان بننا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے. تو محنت کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے محنت کرنے کا, یہ یاد رکھیں آپ. دوسری بات, اپنے والدین کی بہت عزت کریں. اپنے والدین کی عزت اس لیے کریں کیونکہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پرورش کرنے میں, آپ کی ضروریات پورا کرنے میں وہ کتنی قربانی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نماز پڑھا کریں. نماز پڑھیں کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں جھکنے دے گا. نماز قائم کریں آپ.
میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنا بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے یہ کام عمران خان کے ویژن کے مطابق ہو رہا ہے. ہماری وہ کمیاں جو ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں مختلف شعبوں میں ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے. اسکالرشپ آپ کی بڑھائی جا رہی ہے. آپ کو انشاءاللہ نیشنل انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے اندر اسکالرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہ وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر آپ نے پاکستان کو فائدہ دینا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ کا ملک پاکستان ہے. پاکستان کا آپ پہ حق ہے. پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے. پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے. پاکستان نے آپ کو شہریت دی ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر اپنا تھوڑا 25 کروڑ ہماری آبادی ہے, اگر ہر انسان اپنا تھوڑا تھوڑا بھی اس ملک کے لیے لگائے تو 25 کروڑ عوام سے ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. لیکن اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا. عمران خان نے ہمیشہ 3 باتیں کی. اس نے کہا خوف کے بت توڑ دو. خوف کا بت توڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کو صرف اللہ پہ یقین ہوگا. تو پھر خوف کسی کا نہیں ہے آپ کو. دوسرا اس نے کہا کہ میں کا بت توڑ دو. میں کیا ہے؟ یہ میں کا بت بہت خطرناک بت ہے. اپنی ذات کے اندر رہنا, اپنے لیے سوچنا. تو جب آپ میں کا بت نہیں توڑیں گے, اپنے اندر رہیں گے, تو آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے. جب آپ ایسا قوم سوچیں گے, کسی اور کے لیے سوچیں گے, تب بھی آپ عظیم قوم بنیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو آنر کرے گا وہ ہمیشہ اس چیز پہ کرے گا کہ آپ نے اس کی مخلوق کے لیے کیا کیا. اپنے لیے کرنے پہ اس نے کوئی ریوارڈ نہیں کرنا آپ کو. اس نے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا. تیسری بات خود مختاری. خود مختاری بہت ضروری ہے. جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے, اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے, ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم نے خود مختار ہونا ہے, اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. اس کے لیے ہماری حقیقی آزادی ضروری ہے. حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مانگنے کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے. اس ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانگتے ہیں, اپنا وہ حق مانگتے ہیں جو آئین نے دیا ہے آپ کو, تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, آپ پر ظلم کیا جاتا ہے, آپ پر جیلیہ فیاضیں کی جاتی ہیں, آپ پہ جبر کیا جاتا ہے. تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو, پاکستان کے قانون کی بالادستی ہو, اور کوئی بھی طاقتور کسی بھی مقام پہ اگر بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو نہ توڑ سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے. یہ ہے وہ حقیقی آزادی. انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی, اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. کیونکہ یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں ہے, یہ جنگ ہماری قوم کی ہے, ہماری نسلوں کی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اور انشاءاللہ وقت قریب ہے. انشاءاللہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. لیکن یاد رکھنا, آپ اسٹوڈنٹس ہو, آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ نے اس ملک کا مستقبل بننا ہے. جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے, پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا. کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے, عزت سے, قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پرامن رہیں, قانون کے اندر رہیں. لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا, اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر نہ ہوا تو پھر یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے, اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے, ریڈ. سرخ کس چیز کا نشان ہے؟ انقلاب کا. تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے
تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ایک بہترین قوم بن کر انشاءاللہ جب پاکستان کی دوڑیں سنبھالیں گے تو پاکستان کو انشاءاللہ عظیم اور بہترین قوم انشاءاللہ بنائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.